مجھے شاید ساری زندگی اس بات کا خلق اور افسوس رہے گا کہ اس رات میں آپ علیہ السلام کی زیارت سے محروم رہ گیا، اور جو وجہ تھی نا محروم ہونے کی وہ بہت بڑی تھی، لیکن افسوس کہ آج ہم سب لوگ اس کو بہت چھوٹا اور ہلکا سمجھتے ہیں۔ ہم اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے تھے تو ہمارے ساتھ دو ساتھی کو جوڑا گیا جو کہ ہریانہ کے تھے۔ اب وہ لوگ 4 مہینے لگا رہے تھے تو میں ان کو قاعدہ پڑھایا کرتا تھا تاکہ وہ قرآن پاک سیکھ جائیں، کیونکہ ہم مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ وہ لوگ ایسے فری جو وقت ہوتا ہے جماعت میں تو وہ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا تھوڑی دیر میں سبق کا وقت ہوگا، بہتر ہوگا کہ آپ سبق یاد کر لیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے امیر صاحب۔ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کی عمر ایک کی 30 سال کی تھی اور دوسرے کی 33 سال کی، اور میں اس وقت 19 سال کا تھا تقریباً، تو بڑی محبت بھی کیا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے امیر صاحب۔ پھر جب سبق سنانے کا نمبر آیا تو وہ اٹکنے لگے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، اگر آپ لوگ اس وقت میں اپنے سبق کو پڑھ لیتے تو میں نے کہا سبق یاد ہو جاتا اور آگے کا مل جاتا، اور وقت ہمارے پاس چونکہ کم ہے تو محنت کرو، کوشش کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ تو وہ ہنسنے لگے۔ اب باتوں باتوں میں نے ان کو ایک جملہ کہا، میں توجہ چاہوں گا آپ سب کی، اس مزاحیہ انداز میں، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ میں ان سے بہت چھوٹا تھا، ان کے 2 بچے تھے۔ میں نے ان کی عمر بتائی نا، ایک کی 30 سال، ایک کی 33 سال، اور میں 19 سال کا۔ تو میں نے ان سے مذاق میں یہ کہہ دیا کہ جاؤ، سبق یاد نہیں کرو گے تو میں نے تم سے بات نہیں کرنی، میں تم سے بات نہیں کروں گا اگر سبق یاد نہیں کیا تو۔ اب اس جملے کے پیچھے نہ تو کوئی جھگڑا تھا، نہ کوئی غصہ تھا، اور نہ کوئی ایسے دل میں ارادہ تھا قطع تعلقی کا، لیکن اس جملے کا اثر بہت گہرا ہوا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم حضرت سے ملے تھے تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ حضرت ہم جماعت میں جا رہے ہیں، اور دعا کرنا کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں آپ علیہ السلام کا دیدار کرے خواب میں۔ اور آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، جس نے خواب میں مجھے دیکھا گویا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں لے سکتا۔ تو ہمارے کچھ ذکر چل رہے تھے، کچھ پابندیاں تھی، درود شریف کا اہتمام تھا۔ تو اس رات جب میں سویا تو ایک شخص خواب میں کہتا ہے، میں نہیں جانتا وہ شخص کون تھا، کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام آئے تھے۔ تو میں اس کی بات کو سن رہا ہوں۔ اس نے پھر دوبارہ کہا کہ آپ علیہ السلام آئے تھے۔ اس نے دوبارہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اب میں نے اس سے کہا کہ حضرت اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو کہاں چلے گئے، مجھے ان کو دیکھنا ہے۔ تو اس نے میری طرف دیکھا اور ایسے منہ پھیر کر کے چلا گیا۔ اب آنکھ کھلی اور وقت ہمارا گزرا۔ کچھ دنوں کے بعد جا کر اس بات کا یہ راز کھلا ہمارے حضرت کی طرف سے کہ تم نے جو ان بندوں کو یہ جملہ بولا تھا نا، مذاق میں یا جو بھی انداز آپ کا تھا کہ جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گا، میں نے تم سے بات ہی نہیں کرنی، کہا کہ یہ جملہ اس خواب کی زیارت کے نہ ہونے کی وجہ ہے۔ کاش اگر اس دن بچہ تم یہ جملہ نہ بولتے نا تو شاید اس دن اللہ آپ کو اپنے نبی کا دیدار کرا دیتا۔ تو یہ جو قطع تعلقی ہے، آج تو ہم ذرا ذرا سی بات پہ رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں کہ تمہارا ہمارا تعلق ختم، ہم مرے تو تم ہمارا چہرہ نہ دیکھنا، تم مرے تو ہم تمہارا چہرہ نہیں دیکھیں۔ یہ جملے ہوتے ہیں آج کل ہم لوگوں کے۔ بعد میں خیر اللہ پاک نے کرم کیا اس دعا کا، اس وظائف کا، لیکن یہ وجہ دیکھیں آپ کے ایک جملے کی وجہ سے۔ اور آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ کل قطع تعلقی جو انسان کرتا ہے نا، یہ قیامت کے دن اللہ سے کہے کہ رشتہ داری کہ اللہ اگر دنیا میں کسی نے مجھے توڑا تھا تو آج اسے اپنی رحمت سے توڑ دے، اور جس نے مجھے جوڑا تھا تو آج اسے اپنی رحمت سے جوڑ لے۔ اور ذرا سوچو، قیامت کے دن اگر کوئی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ آج ہم مر جاتے ہیں لیکن صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے رشتہ داری کو کبھی نہ توڑنا، کسی کا دل کبھی نہ توڑنا، کسی کا حق نہ مارنا، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا۔ آپ علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کسی کو یہ بھی نہ کہو کہ یہ ہمارے دور کا رشتہ دار ہے۔ دور کے لفظ سے آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے۔